اور سب اپنی داستان سناتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اچھے خاصے گھرانوں میں بھی صرف زبانی بات چیت نہیں ہے، رفع یدین بھی ہوتا ہے، رفع یدین بھی ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک بڑے جلسے میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بعض گھروں میں ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے، بعض بیویاں جو ہیں وہ پہلوان قسم کی ہیں، بخشتی نہیں ہیں۔ اور میں نے یوں ہی تفریح کے طور پہ کہہ دیا کہ اس مجمع میں بھی کچھ ایسے پرانوار لوگ نظر آ رہے ہیں۔ مجمع تھا اور اسٹیج بھی بڑا تھا، اس پہ علماء تھے، تو پیچھے اسٹیج پر سے ایک عالم کہنے لگے کہ حضرات صرف مجمع میں نہیں ہیں، اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا آپ کیوں خواہ گھر کی بات یہاں بیان کر رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو میں سمجھا رہا ہوں، اور میں اپنے عزیزوں کو خاص طریقے پہ جوان بچوں کو، یہ سب میرے دل کے ٹکڑے ہیں اور یہ سب امت کا مستقبل ہے، تم کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اگر گھر آباد کرنا ہے تو اس طرح آباد کرو کہ سیرت اور کردار کی بنیاد پر نکاح کرو، تاکہ زندگی بہترین ہو اور تمہارا خاندان جو وجود پائے اور نسل تمہاری پیدا ہو وہ بہترین ہو، دنیا آخرت میں تمہارا نام روشن ہو۔ اولاد، اچھی اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور نافرمان اولاد بہت بڑا وبال ہے۔ میرے والد کہتے تھے نافرمان اولاد چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہوتی ہیں، وہ ادھر ادھر کہیں سے بھی انگلی نکل جاتی ہے۔ کہتے تھے نافرمان اولاد چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے، اگر تم اس کو کاٹو گے تو تکلیف ہوگی، باقی رہنے دو گے تو بدنما ہوگی۔ دونوں حالت میں تکلیف ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہے، اگر زندہ رہے گی تب بھی دکھ ہوگا، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیشہ باپ تکلیف میں رہے گا۔ اچھا خاندان وجود میں آئے گا سیرت اور کردار کی بنیاد پر نکاح کرنے کے نتیجے میں۔ بات ذرا لمبی ہو گئی مگر ضروری بات تھی، اس لیے میں نے عرض کر دی۔ اصل جو آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جو ہماری مسلمان بچیوں کے ارتداد کا مسئلہ ہے، اس میں صرف دوسروں کی محنت اور کوشش کا دخل نہیں ہے، اس میں ہماری سماجی خرابیوں کا بھی بہت بڑا ہے۔ ہماری سماجی خرابیاں، ہماری غلط ذہنیت، ہمارا اچھے رشتوں کو مسترد کرنا، ہمارا غریب گھرانوں میں نکاح نہ کرنا۔ حیدرآباد میں ایک مسلم تنظیم نے سروے کیا تھا، وہاں شادیاں بہت مہنگی ہیں۔ تنظیم نے سروے کیا، پتہ یہ چلا کہ 1,00,000 مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمر 35-40 سال کی ہو گئی اور ان کا نکاح نہیں ہوا، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، شادیوں کے مہنگا ہو جانے کی وجہ سے۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے سماج کا، کتنے دکھ کی بات ہے، کس قدر اذیت کی اور تکلیف کی بات ہے۔ اگر ہم ارتداد کے اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور جو فکری الغار ہو رہی اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم پڑھیں کہ اسلامی احکامات کی حکمت کیا ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیسا بہترین اور فطرت کے عین مطابق مذہب ہے۔ ہم احکامات کے اسرار اور اس کے رموز اور اس کی علت وہ بیان کریں کہ اللہ نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے۔ اگر طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے تو خلا کا اختیار عورت کو بھی دیا گیا ہے، اور کیوں مرد کو اختیار دیا گیا، کیوں، یہ بھی ہم بتائیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ مرد کو اختیار اس لیے دیا گیا تھا کہ عورتوں کے مقابلے میں وہ کچھ سمجھداری سے فیصلہ کرتا ہے، جذبات اس پر غالب نہیں آنے پاتے، اجلت میں فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ مرد ہی نظام طلاق کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو اگر عورتوں کو بھی
بھی طلاق کا اختیار ہوتا ہے وہ تو بات بات میں غصہ ہو جاتی ہے، بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے. اگر ان کو اختیار ہوتا تو پھر بہت بڑی مصیبت آ جاتی. نکاح ہوتا اور تیسرے دن طلاق ہو جاتی. گھر کے دروازے پہ مولانا بیچارے منہ اتارے ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی ان کا مسلی پوچھتا حضرت کیا ہوا، وہ کہتے اہلیہ محترمہ نے طلاق دے دی ہے. یہ ہوتا دل میں تو ان کے مزاج میں عجلت بہت ہے، جلدی ہے، جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، محبت میں بھی بہت شدید ہے، نفرت میں بھی بہت شدید ہے. یہ سب عورتوں کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عیب کی نہیں ہیں بلکہ ان کی ذمہ داری کے عین مطابق ہیں. غور کر لیجئے، اگر عورتوں میں محبت کا جذبہ اتنا شدید نہ ہوتا تو بچوں کی پرورش کس طرح ہوتی؟ باپ بھی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن کیا ماں کی طرح وہ رات گزار سکتا ہے؟ ماں کی طرح قربانی دے سکتا ہے؟ ماں کی طرح اپنی راحت اپنے آرام کو تج دے سکتا ہے، تج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ ماں کی محبت شدیدہ ہے جو اس کو جگاتی ہے اور اس کی اولاد کو سونے کے لیے راحت فراہم کرتی ہے، اور اسی لیے ماں کا مقام بہت اونچا ہے. تو ہمیں اس کی محنت کرنی ہے کہ ہم اس فکری الغار کا جواب دیں. یہ ایک مسئلہ ہوگا اور اس پر اور گفتگو میں کر سکتا ہوں، لیکن 2-3 باتیں اور ضروری کہنی، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دین و ایمان کی حفاظت کا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور دوسرے نمبر پر اپنی بچیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کرنی ہوگی. مسلمان بہنوں پر محنت کے لیے ایک نظام بنانا ہوگا، اور ان کی اچھی اور محفوظ ماحول میں تعلیم کے لیے بھی ہمیں کچھ بندوبست کرنا ہوگا. اور پھر جو طاقتیں اس محاذ پر کوششیں کر رہی ہیں ان کے مقابلے کے لیے، حکمت کے ساتھ مقابلے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس طبقے پر، عورتوں کے طبقے پر بہت کم محنت ہو پا رہی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنی بستیوں میں، اپنی آبادیوں میں مسلمان بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کریں. ان کی ذہن سازی ہو، ان کے اندر اخلاق پیدا ہو، ان کے اندر کردار کی مضبوطی آئے، ان میں حیا اور شرم اور عفت اور طہارت پیدا ہو، عورتوں کے خصوصی اجتماعات ہوں، اور عورتوں کے جو مسائل ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ ان کے سامنے ایک پورے اہتمام کے ساتھ، پورے سلیقے کے ساتھ رکھی جائے. اب آگے بڑھیے. اس وقت اس ملک میں ہمیں یہ بھی چیلنج درپیش ہے کہ ہم اس ملک میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے وجود کی کس طرح حفاظت کریں. اس لیے کہ یلغار مسلمانوں پر ہے، اور چاروں طرف سے. یہاں بھی ایک نقطے کی بات کہتا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے، اس ملک میں حالت یہ ہے کہ فرقہ پرست لوگ ہمارے پیچھے، برسر اقتدار طبقے کے لوگ ہمارے پیچھے، پولیس لگائی جا رہی ہے مسلمان نوجوانوں کے پیچھے، اور دنیا کی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ یہودی ہمارے پیچھے لگے ہوئے، عیسائی ہمارے پیچھے لگے ہوئے، فلاں قوم کے لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے، فلاں جماعت کے لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے. یہی ہو رہا ہے نا اس ملک میں بھی اور دنیا میں بھی. مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کسی دوسرے مذہب پر یلغار نہیں کی جاتی. یلغار ہے تو اسلام پر ہے. پیچھے لگے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے. اس کی وجہ سمجھ لیجیے، دنیا میں دنیا کے طاقتور ترین نظریات اور خیالات اور فلسفوں کو ٹکر دینے کی اور ان کا راستہ روکنے کی طاقت اگر کسی دین میں ہے تو وہ صرف اسلام ہے. صرف اسلام میں یہ طاقت ہے کہ وہ دنیا کے نظریات سے آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا ہے. کوئی دنیا کا نظریہ اسلام کی تعلیم کے مقابلے میں جم نہیں سکتا.
دنیا میں ایسے نظریات پیدا ہوئے کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب اس کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکے گا، کوئی مذہب بھی نہیں آ سکے